Hello, Assalamu alaikum everyone. So this is Nazia Khan from CEO Club Pakistan, and today we are doing a very amazing and a different episode because we are doing it with a not only national but an international psychologist, Dr. Imran. How are you, Dr. Imran? Very good, thank you. So when I was going through your profile, there was so much to tell कि मुझे लगा कि I should be having a note with me, ना? So please let me introduce Dr. Muhammad Imran Yusuf, number one. He is a Sitara Imtiaz holder. So thank you so much, Dr. Saab, for coming over. Then he is a master trainer, NLP and clinical hypnotherapy. Hypnotherapy. All right, from USA. And then he is member clinical TMS Society USA. And then he is also, by the way, the CEO for Asim Jofa Group. So all the lawn, the wonderful lawn he gave in summers. And then he is awarded among in our 100 CEO book as well. He is a diplomat in Council Journal for Philippines. And then he is a developer of mental health program for universities. اچھا جی, تو مطلب آپ نے یوتھ کے لیے کافی سارے mental health program بھی بنائے. And then he is a celebrity with over 1,000 programs. And last but not the least, he is a recipient of national award from Netherlands, Philippines, Canada and USA. باقی یہ سب کچھ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ چلے پاکستان بھی سمجھ آیا, mental health سمجھ آیا, then your ستارہ امتیاز سمجھ آیا, but how you are doing wonders in US, Netherlands and so many other countries. وہ سب کیسے possible ہو؟ The last award I received, the last national award I received was from Pakistan. What? From Pakistan. Okay. پاکستان میں جو 2015 کے اندر مجھے لاسٹ ایوارڈ جو ملا ہے ستارہ امتیاز. ستارہ امتیاز. اچھا یہ لاسٹ ہے؟ یہ لاسٹ. وہ جو پہلے یو ایس اور فلپینز وہ اس سے پہلے کی ہے؟ کیونکہ میں رہا پاکستان میں بہت کم رہا ہوں. میں 15 سال کا تھا جب میں پاکستان سے چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. And you were in? Initially I was 4 years in Far East. And then Canada and US. Okay, so I would now be coming back to our topic now, because today's topic is really very interesting because that is the problem everywhere. So it's about conflicts in relationships. When we say relationship, it's the parent and kids, it's husband and wife, it's friends, it's even neighbors, it's colleagues, it's like whoever is around with us is actually having a relationship with us. ہم پھر رشتے اور اس میں تنازع پر بات کرنے جا رہے ہیں. تو پہلے تو آپ ہمیں یہ سمجھائیے رشتے ہوتے کیا ہیں, کون کون سے تعلقات رشتوں کے زمرے میں آتے ہیں. بہت سارے تعلقات تو رشتوں کے زمرے میں ہی نہیں آتے نا, تو پلیز ہمیں پہلے یہ سمجھائیے رشتے کن کن تعلقات کو کہتے ہیں. بحیثیت ماہر ذہنی صحت جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ہیں نا, ایک لڑکا پیدا ہو ایک لڑکی پیدا ہو. لیکن جیسے ہی وہ بچہ دنیا میں آتا ہے یا بچی دنیا میں آتی ہے, اس کے کردار ڈیولپ ہو جاتے, اس کے رشتے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. وہ خود بخود کسی ظاہر ماں باپ کا بیٹا یا بیٹی پہلا رشتہ آ چکا ہے, خود بخود کسی کا بھائی بہن ہو سکتا ہے, کسی کا بھتیجا, کسی کا بھانجا, کسی کا کچھ. تو اس کا مطلب ہے کہ رشتے ڈیولپ ہو جاتے ہیں پیدا ہونے کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ کیا ہم کسی ریلیشن شپ کے کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ملٹیپل رشتوں میں چلے جاتے بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے, بائی ڈیفالٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے انسان جو پیدا ہوتا ہے, انسان کا بچہ, وہ اللہ کی مخلوق میں کمزور ترین پیدا ہوتا ہے. ایگریڈ. نہ کھا سکتا ہے, نہ ہل سکتا ہے, نہ کچھ نہیں کر سکتا, کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. ایگریڈ. صرف رو سکتا ہے اور کچھ نہیں آتا, تو کمزور ترین پیدا ہوتا ہے. لیکن یہی انسان جو ہے جب رب تعالیٰ اس کو اپنے مقام پہ بٹھاتا ہے, جب اس کو نبی بناتا ہے, جس کو نائب بناتا ہے, اس کو رسول بناتا ہے, تو اس کو نمبر 2 بناتا ہے, خلیفہ بناتا ہے اسی انسان کو جو کمزور ترین پیدا ہوتا ہے. یہ انسان ہزاروں انسانوں کے بغیر ناممکن ہے, وجود پا ہی نہیں سکتا, مر جائے گا نا, ادھورا ہے. اگر وہ اس کو ماں دودھ نہ دے اور اس کو روتے ہوئے اس کو نہ اٹھائے, وہ مر جائے گا. وہ کچھ نہیں کر سکتا خود. چڑیا کا بچہ لڑک پڑک کے کچھ نہ کچھ کھا پی, اور ایک خاص مدت تک کچھ نہیں کر سکتا, 5 سال 7 سال. خاص مدت نہیں, مرنے کے لیے بھی اور جنازے کے لیے بھی اس کو آدمی چاہیے. اس بات پر تو تالیاں بنتی ہیں. واقعی مرا بھی اکیلے تو نہیں جا سکتا, اور ایک بندہ دفن بھی نہیں کر سکتا. غسل کے لیے علیحدہ, قبر کے لیے علیحدہ, رسومات کے لیے علیحدہ. اچھا یہ جو اس کا مطلب ہے کہ ہم, اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو
ہر وہ انسان جس انسان کی وجہ سے اس دنیا میں ہے وہ اس کا رشتہ ہے, وہ اس کا تعلق ہے. اور پرابلم یہی ہے کہ وہ انسان بھول جاتا ہے کہ اگر یہ ہزاروں سینکڑوں انسان میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں وجود ہی نہ رکھ پاتا. میرا اگلا سوال, پہلے 4 امپورٹنٹ رشتے بتائیے آپ, 4 ضروری رشتے جو آپ کی نظر میں شروع میں آتے ہیں. دیکھیے اگر ہم ریلیجن پہ جاتے ہیں اس میں تو بڑی ترتیب بڑی سمپل تھی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ, اس کا رسول, ماں باپ, عزیز و اقارب, بڑا کلیئر ہے. نہیں, اس میں ماں باپ آ گئے, بیوی بچے نہیں آئے, یا شوہر اور بچے نہیں آئے, تو کیا آپ نے وہ جان کے چھوڑا یا کیا؟ میں سمجھ نہیں پائی. ماں باپ کے بعد جو عزیز و اقارب کہا گیا نا, تو عزیز و اقارب کا کیا مطلب ہے؟ جو عزیز ہے, قریب ہے, جو آپ سے قریب ترین ہے. تو قریب ترین پہ ظاہر ہے. تو کیا آپ ماں باپ کو اصل میں بیوی بچوں سے اوپر رکھتے ہیں؟ نہیں, بیوی ماں باپ سے پہلے تو نہیں آ سکتی نا. نہیں آ سکتی. پیدا کیسے ہو سکتی؟ یہ تو آپ نے بتانا ہے. نہیں, پیدا ہوتے کے ساتھ ہی بیوی کیسے آئے گی؟ اور بیوی سے بغیر بچے میں پسند نہیں کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو. ٹھیک ہے, ترتیب ہی یہی ہے نا. تو پھر ترتیب ہماری بنی اللہ, اس کا رسول, ماں باپ, عزیز و اقارب, جن میں سب سے پہلے بیگم اور بچے یا شوہر, اور پھر اس کے بعد بچے. جو آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جو آپ کی ذمہ داری بنیں گے وہی آپ سے قریب ترین ہوں گے, انہی کے آپ کے اوپر فرائض ہوں گے. ہر انسان کا ایک دوسرے پہ کچھ فرائض ہے, کچھ حقوق ہے. میرا فرض کسی کا حق ہے, اگر وہ حق تلفی ہوتی ہے تو میری اس کا مطلب ہے فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے. مگر اب میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھانا چاہوں گی. یہاں تک تو آپ نے سمجھا دیا. کچھ لوگوں کے ساتھ ہم 20-20 سال کٹھے کام کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ ہم 20-20 سال کٹھے, ہمارے وہ نیبرز ہوتے ہیں, ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں, اور ایسے بہت سارے رشتے ہیں جو شاید اس طرح کہنے میں نہیں آتے مگر وہ بھی بڑے عزیز ہوتے ہیں. وہ پھر کدھر فال کرتے ہیں؟ وہ پرائرٹی عزیز و اقارب میں. وہ عزیز و اقارب میں نا, عزیز و اقارب کا مطلب ہے جو میرے سے قریب ترین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق اتنے بتائے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ شاید ان کا وراثت میں بھی حصہ نہ ہو. آپ اندازہ اچھا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ اس وقت آپ میرے پڑوسی ہو کیونکہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو. جب میں بس میں بیٹھا ہوں, میرے برابر میں جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا وہ میرا پڑوسی ہے, اس کے پڑوسی کے حقوق ہیں. اب آپ ایک اور بات سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا پڑوسی تکلیف میں ہے اور بھوکا سویا, اس بستی کی حفاظت میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جو میرے برابر میں میرا کولیگ بیٹھا ہوا ہے اس وقت, جو آپ کہتے ہیں نا پرائرٹی تناظر بتائے گا, میں کس کانٹیکس میں پرائرٹی کی بات کر رہا ہوں. میں جس کانٹیکس میں بیٹھا ہوں اور جو میرے فرائض ہیں وہ مجھے ادا کرنے ہیں, تو وہ میرے اس وقت وہ میری پرائرٹی ہوگا. اس وقت مجھے اس کی پرائرٹی کو مد نظر رکھنا ہوگا, تب جا کے میں اس ریلیشن شپ کو سمجھ سکوں. تو اب آپ نے ہمیں بڑے اچھی طرح یہ تو بتا دیا کہ کس طرح ہم نے اس کو تقسیم کرنا, ڈیوائڈ نہیں کرنا. اب آپ ہمیں یہ بتائیے تنازع کیا ہوتے ہیں, کانفلکٹس کیا ہوتے ہیں, جنم کیوں لیتے ہیں؟ 2 سوال. انسان بنیادی طور پر جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک روحانی اور ایک حیوانی وجود رکھتا ہے. جب تک اس کو شعور آتا ہے اس وقت اس کا حیوانی وجود اس پہ غالب ہوتا ہے, یعنی اس کی جبلت کے کچھ تقاضے ہیں. جبلت کے تقاضے یہ ہیں کہ مجھے بھوک لگی, مجھے ابھی فوراً دے دیجیے, حلال حرام مجھے نہیں پتا, مجھے ابھی دے دیجیے, جو چیز چاہیے مجھے چاہیے ابھی دے دیجیے. جیسے جانوروں میں ان کی جبلت میں یہ چیز زیادہ ہے کہ ان کو حلال حرام کا نہیں پتا. دوسری چیز ایک جبلت کے اندر ہے پاور کا ایکسرسائز کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچے کو, آپ چھوٹے بچے کو آگے ہاتھ رکھ کے یوں کریں گیو می 5 اور وہ ہاتھ مارے گا, اور آپ یوں کریں دوبارہ ہاتھ دیں, اس سے زیادہ زور کے مارے گا. جس بچے کے دانت نکل رہے ہوتے آپ دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ دانت دیں, اس سے زیادہ زور کے تب آئے گا. یہ انسان کی جبلت کے اندر ہے کہ وہ پاور ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ یہ ہر انسان کی جبلت کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کی پاور کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے. اچھا, مگر ہمارے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں یا بہت بڑی پوزیشن پہ ہوتے ہیں, وہ تو اپنی پاور کو ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, بٹ ان کی جبلت میں ہوتا ہے لوگوں کو اڑا کے رکھ دینا یا بہت زیادہ پاور ایکسرسائز کرنا. جنہوں نے اپنی نفس کے اوپر کام کر لیا, جنہوں نے اپنی نفس کو سنوار لیا, وہ لوگ وہی ہوں گے جس کی آپ اگزامپل دے رہے کہ میرے پاس پاور ہے لیکن میں نے اپنے نفس کو سنوار لیا ہے, میں نے اپنے اس شیطان کو, اس حیوان کو قابو میں کر لیا ہے,
اس کو میں نے اپنے زیر نگی کر لیا ہے. میرا جو روحانی وجود ہے, میرا جو انسانی وجود ہے, وہ اب میرے حیوانی وجود پہ غالب ہے, تو میں اس پاور کا ایکسرسائز نہیں کروں گا. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ رشتوں میں, جیسے اگر آپ نے ہمیں 6-7 رشتے بتائے, آپ نے بتایا اللہ, رسول, ماں باپ, عزیز و اقارب, جن کی بہت لمبی لسٹ ہو جاتی ہے, ہم آدھے رشتوں میں انسان اور آدھے رشتوں میں حیوان ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اور اسی لیے جب یہ قرآن پاک جب ہمیں ہدایت دیتا ہے دین کی, تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو داخل ہو جاؤ سلامتی کے دین کے اندر پورے کے پورے اور مکمل. آدھا ہاتھ تیتا آدھا پیٹر والا کام نہیں کرو کہ میں نے یہ, کیونکہ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, ایک چیز کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ایک کسی کو میں نے اپنے قول اور فعل سے دکھ پہنچایا ہے, اس کی ریپلیسمنٹ حرمین شریفین کی 4 حج بھی نہیں ہو سکتے. عمران, آپ تو دکھ پہنچانے کی بات کر رہے ہیں, یہاں ہم اپنے سگے رشتوں میں چھوٹے بچوں کو ابیوز کرتے ہیں, ایسے ہی اپنی بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے, ایسے ہی بیٹیوں کے ساتھ کوئی شرعی کہ ان کو حصہ نہیں دیا, یہ زیادتی کرتے ہیں, اپنے ہی اولاد میں تفریق کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کو, یہ میں اپنے معاشرے کی بات بتا رہی ہوں جو ہم ہر وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک غیر انسانی سلوک کرتے ہیں. تو دکھ پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے. میں نے تو لوگوں کی آنکھوں میں, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, ہم سب نے دیکھی ہوگی, اتنی حیوانیت دیکھی ہے کہ وہ جس کے لیے حیوان ہو جاتے ہیں ان کے دل میں ان کے لیے ترس نہیں آتا. میں مینٹل ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہوں. میرا موسٹ لیٹسٹ سینٹر پاکستان, بلکہ دنیا کے چند لیٹسٹ سینٹرز میں یہاں پہ ہے جہاں ہم $15,000 کا علاج فری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹسٹ ہے, 10,000 پیشنٹس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں وہ کیسز دیکھتا ہوں جو میں کیمرے کے آگے بول نہیں سکتا. میں سمجھ, میری زبان لڑکھڑا جائے گی, میں نہیں بول سکتا. اور US میں اور یہاں پاکستان میں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, US کی نہیں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میری زبان لڑکھڑا جائے گی, میں نہیں بول سکتا. اور آپ ان کو ذرا ڈسٹنگوش کریں رشتوں کے لحاظ سے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, میں بیٹی کا باپ ہوں, میں بتا رہا ہوں نا, میں بول نہیں سکتا کہ وہ حیوانیت جو شاید وہاں پر بھی نہیں ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں ہوتی ہے, جو وہاں پر بھی. آپ اس کے چشم دید گواہ ہیں. میں کیونکہ میں 4 کانٹیننٹس کے اندر ٹریننگ کراتا ہوں اور ٹریٹمنٹس کرتا ہوں, تو میں نے کہا نا کہ میں نے شاید مجھے کوئی ملک ایسا یاد نہیں جہاں میں نہ گیا ہوں. کوئی کہتا ہے نا میں اس ملک گیا ہوں, مجھے یہ یاد نہیں کہ میں کس ملک میں نہیں گیا ہوں. تو میں تو that's what I'm saying because I'm doing this since 1995. اور سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا ہمارے اندر بھی, ہم سب میں بھی, جو کسی ایک رشتے کے ساتھ بہت ظالم ہوتا ہے وہ خود کو ظالم نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس طرح کا ایکٹ کرے. یہی تو آپ فرض کیا کہ یہ حیوان غالب ہے نا, یہ تو حیوان غالب ہے نا. دیکھیے جو میرے اندر پوٹینشیل ہے یہ سب کرنے کا, جس طرح آپ نے سارا اشارہ کیا تھا, تو قانون اسی لیے تو لاگو ہوا. قانون اسی لیے لاگو ہوا. 2 قانون ہوتے ہیں, ایک دنیا کا قانون ہے, ایک آخرت کا قانون ہے. اور جب سے یہ رشتے بنتے ہیں فوراً قانون ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک بات یاد رکھیے, 2 انسان برابر ہوتے ہیں, 2 انسان برابر ہوتے ہیں, یعنی مرد اور عورت برابر ہیں. گناہ کریں گے اتنی سزا ملے گی, اچھا کام کریں گے اتنی جزا ملے گی. کوئی تفریق نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ ملے گا اور کوئی تفریق نہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ عورت کو زیادہ سزائیں مل جاتی ہیں. نہیں, یہ میں بات کر رہا ہوں, میں ایسے بات کر رہا ہوں بحیثیت انسان. لیکن جب یہ انسان رشتوں میں تبدیل ہوگا تو دنیا کے کوئی 2 رشتے برابر نہیں ہوتے. دنیا کے کوئی 2 رشتے برابر نہیں ہوتے. یہی پرابلم ہے. نہیں سمجھ آئی کیا مطلب ہے کہ 2 رشتے برابر نہیں ہوتے؟ رشتوں میں کبھی بھی برابر نہیں ہوتے. اس کا ایک مقام ہے, اس کا ایک مقام نہیں. 2 بھائی, 2 جڑواں بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے. نہیں, 2 جڑواں بھائی جو پیدا ہوئے ہیں اس کے اندر ڈلیوری پروسیس میں ایک پہلے آئے گا ایک بعد میں آئے گا. تو ہو سکتا ہے نہیں آ سکتے نا, تو فرق تو 5 منٹ کا ہو سکتا ہے. جیسے وہ 5 منٹ کے اندر ڈفرینس ہوگا, اس میں ایک بڑا بھائی ہے, ایک چھوٹا بھائی, کچھ بھی ایکول نہیں ہے, اور اس پہ قانون لاگو ہوتا ہے. کچھ بڑے بھائی کے تقاضے ہیں, کچھ چھوٹے بھائی کے تقاضے ہیں. وہ جب قانون کی پامالی کرے گا, وہ قانون کون ہے, کون سے, ایک رب کا قانون ہے اور ایک انسان کا قانون, ایک انسان کا بنا ہوا قانون ہے جو ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک فلاحی معاشرے کے لیے قانون بناتے ہیں. اگر وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرے گا تو کسی کی حق کی پامالی کرے گا, مجرم قرار دیا جائے گا, رب کی عدالت میں مجرم قرار دیا جائے گا. اور اگر میرے پروگرام کا ٹاپک نہیں, میں بتاؤں گا کہ دنیا میں کیسے سزا ملتی ہے جب ہم حق تلفی کرتے ہیں کسی کی.
تو ہم نے رشتوں میں حیوانیت کی بات کی، جس کو آپ نے کہا کہ ہاں ایسا ہے، پاکستان میں ایسا ہے اور بہت شدت سے ہے ایسا ہی۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے اتنے پیشنٹس دیکھے، ہم رشتوں کی بات کر رہے ہیں، اس حیوانیت کے 2 میجر وجوہات، تاکہ ہم میں سے یا جو لوگ سن رہے ہیں وہ لوگ اپنے اس حیوان کو کیسے قابو کریں، یا سب سے پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں۔ ہم حیوان ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم حیوان ہیں۔ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں یا دوسرے کے بارے میں بھی سوچتا ہوں یا صرف دوسرے کے لیے سوچتا ہوں، 3 درجے ہیں۔ مجھے اگر ہر جگہ صرف اپنے ہی بارے میں سوچنا ہے تو یہ ایک ورسٹ لیول ہے۔ ایک یہ ہے کہ جی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں آپ کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں، اپنے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں۔ اٹس اے ون ون سچویشن، جس کو ہم ون ون سچویشن کہتے ہیں، جس کو عدل کہتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں نہیں اور صرف آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ اور بہت زیادہ ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے؟ دیکھیں دنیا میں اگر آپ نمبرز پہ جائیں گے تو ہمیشہ اچھے لوگ زیادہ ہوں گے۔ اچھا، ہاں، دنیا میں جب آپ نمبرز پہ جائیں گے تو ہمیشہ اچھے لوگ زیادہ ہوں گے۔ اگر میں اوور آل اس وقت پوری دنیا کی کیلکولیشن کروں گا خیر اور شر کے بیچ میں، تو خیر زیادہ ہے اور شر کم ہے۔ مگر لگتا ہے ایسا کیوں ہے کہ شر؟ کیونکہ آپ دیکھنے ہی وہ چاہ رہی ہیں خالی، یو اٹریکٹ واٹ یو فوکس آن۔ آپ نے شر دیکھنا ہے تو شر ہی نظر آئے گا آپ کو، کیونکہ یہ دنیا کا ایک توازن اسی طرح ہے کہ جس دن شر خیر کو کراس کرے گا دنیا ختم ہو جائے گی خود بخود۔ تنازع کی بات کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک تنازع جو میں بہت زیادہ پوچھنا چاہوں گی وہ ہے اولاد اور والدین کا تنازع، جو ہر لیول پہ ہے، چاہے وہ ایک 40-45 سال کا مرد ہے اور اس کے ماں باپ ہیں، اور اسی بندے کے 40 مرد یا عورت ہے اس کے بچے ہیں۔ ایک تنازع جو اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے کہ شاید وہ ان کا ایک اچھی اولاد نہیں ہے، اور ایک کہ وہ ان کا اچھا والد نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے اولاد ہے وہ اس کے مطابق بھی نہیں ہے اور وہ اس کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ، یہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن چیز ہے۔ صحیح ہے، رب تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں اور اس اختیار دینے کے بعد اس کو فیصلہ کرنے کی عقل اور شعور دیا ہے اور اس کو گائیڈ لائن دی ہے۔ رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، نہیں بنتے، ٹھیک ہے؟ اخبار جہاں اور صبرم ڈائجسٹ میں بنتے ہوں لیکن حقیقت میں نہیں۔ رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے کیونکہ رب نے یہ کام اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ رب کو علم ہے کہ آپ کس کے ساتھ رشتہ کرو گے، لیکن رب نے یہ اختیار آپ کو دیا ہے، اور جب اختیار دیا تو پوری گائیڈ لائن دی ہے، اللہ کے نبی کے فرمان دیے ہیں کہ یہ اسٹیپس کرو گے، یہ آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے، اس پہ آپ چوز کر لو۔ فار ایگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ 4 وجوہات کی وجہ سے رشتے کرتے ہو۔ خوبصورتی پہ کرتے ہو، بالکل کر سکتے ہو۔ آپ مال و دولت پہ کرتے ہو، بالکل کرتے ہو۔ حسب نسب پہ کر سکتے ہو، بالکل کرتے ہو، یہ زیادہ کر سکتے ہو۔ اور آپ نے کہا کہ اور کردار پر کرتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ کردار کو منتخب کیا کرو، کیونکہ باقی تینوں چیزیں دائمی نہیں ہیں۔ خوبصورتی ختم ہو جائے گی، مال و دولت ختم ہو جائے گا، حسب نسب چلتا ہے۔ ویسے حسب نسب کہاں چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ آج کا حکمراں کل جیل میں، ابھی ویسے چلا رہا تھا، ابھی ہتھکڑی میں چلا رہا، ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا، ابھی عدالت کا ضمانت قبل از گرفتاری کی نہیں کھڑا۔ اچھا، مگر سوال میرا وہی سے وہی ہے، وہ کہا گیا وہ حسب نسب۔ ہم اسی شخص کی بات کرتے ہیں جس کا ماں باپ اور بچوں سے اختلاف ہے، اس کی نظر میں اس کے بچے گمراہی میں ہیں اور ماں باپ خاندانی پالیٹکس میں۔ میں اسی لیے ایک تمہید میں اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، تمہید میں اس لیے کہہ رہا تھا، تھوڑا سا مطلب نزاکت کو دیکھتے ہوئے پھر بھی تمہید مجھے اس لیے چاہیے کہ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا آپ کو کہ آپ نے ایک انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس بچے کو دنیا میں لانا ہے۔ اس کا اختیار آپ کو دیا ہے کہ یہ بغیر پلاننگ کے نہیں آنا چاہیے، یہ حادثاتی طور پر اور پھپھی کے زور دینے پر پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ 2 سال ہو گئے ابھی تک کوئی کچھ نہیں ہوا تو اس لیے تو میں نے یہ آ گیا، رائٹ؟ تو آپ کو اس لیے کہا کہ اس کو اختیار پلاننگ کرنی ہے کیونکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے جس پہ آپ جواب دیں ساری عمر کے لیے۔ نہیں، ناٹ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا۔ اچھا، اوکے، آپ کیونکہ اس کے بعد وہ خود جواب دے، پھر وہ خود جواب دے ہوگا، تو ٹھیک ہے۔ دنیا اور آخرت کا قانون لاگو ہوگا۔ ایک 14 سال کا بچہ اگر کوئی جرم کرتا ہے، پولیس ماں باپ کو لے جائے گی، ٹھیک ہے، علاج میں لے کے جائے گی۔ اس وقت اگر ماں باپ وہ اوپر جاتا ہے، ماں باپ جاتے تو اسے پوچھیں گے تمہیں ایک اختیار دیا تھا، تم نے اس بچے کو اپنے اختیار سے دنیا کے اندر لے کے آئے، تمہارے فرائض کا پیریڈ ہے، حقوق نہیں ہے ابھی تمہارے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جیسے جاتا بچہ بالغ ہوگا یہ تو پھر وہ ریورس ہوگا، یہ آپ نے بڑی پیاری بات، یہ ریورس ہوگا۔ اب آپ کے حقوق شروع ہوں گے
تو جس نے فرائض پورے نہیں کیے وہ پھر حقوق اس کے حقوق کے کیسے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ تو اس لیے جو ماں باپ جو ہے نا بایولوجیکل ماں باپ جانور بنتا ہے، باقی جو ماں اور باپ کا مقام ہے وہ کوالیفیکیشن ہے جس کو ارن کرنا پڑتا ہے. یہ بڑی ہیوی بات ہے ویسے، جو کہ شاید ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، حالانکہ بات سچ ہے مگر شاید اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں بڑی سمپل بات کہتا ہوں، آپ نے سنا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت؟ یس. سنا یا نہیں سنا؟ یس. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ماں ہے یا نہیں ہے؟ حضرت نوح کی اور حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام وہ جو شپ میں لے کے گئے تھے، شپ والے، ان کی بیوی ماں ہے. وہ جنت میں ہے یا نہیں؟ اس کے قدم تلے جنت ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ oh yes because she was not a mom. I don't know. موم تو ہے وہ، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بایولوجیکل موم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہ اس قوانین کی پاسداری کر رہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، نہ اس قانون کی پاسداری کر رہی ہے جو دنیا نے دیا ہے، اس لیے اس کا بیٹا بھی جہنمی ہوا اور وہ بھی جہنمی ہوئی. تو اب اس کے قدم تلے جنت کیسے ہوئی؟ ایک ماں جو شریعت پہ عمل نہیں کرتی، جو شریعت، میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں پھر آپ خود فیصلہ کیجیے. کیونکہ مجھے شاید یہ سٹوری حضرت نوح کی، ان کی بیگم کی سٹوری مجھے نہیں پتا، سو اس لیے میں آپ کو ایک اسٹوری بتاتا ہوں. میرے پاس ایک خاتون ایک لڑکے کو لے کے بیٹھی ہوئی، جوان بچہ، سائیکوٹک، اور اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک کے پی کے علاقے سے اس کو لے کے آئی ہے میرے پاس، اور وہ بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا اور وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے. کتنے عمر کا تھا بچے کی عمر؟ میرے خیال میں اراؤنڈ 21 سال کا ہوگا، ینگ جوان بچہ. اس کی ماں یہ کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بغیرت ہو گیا. ہائے، بیٹا بغیرت ہو گیا. اس کے بھائی کو گولی مار دی ہے اور یہ بدلہ نہیں لے رہا. ہائے، او نو. اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں. وہ ماں مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو، کہ یہ خون کرے، یہ جا کے بدلہ لے. آپ سنیں اس کے ورڈ ٹو ورڈ میں کوٹ کر رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں، عزت بڑی چیز ہوتی ہے، جان آنی جانی چیز ہوتی ہے. کے پی کے ہے نا، کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ پاگل پن کہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ بچہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ غلطی میرے بھائی کی تھی، وہ وہاں گیا تھا مارنے کے لیے، اس نے بندہ مار دیا تھا، کراس فائرنگ کے اندر وہ مرا ہے، غلطی میرے بھائی کی تھی، اب میں کسی اور کی جان نہیں لوں گا، میں نہیں لوں گا. اور ماں اس کو اس لیول پہ لے کے آ گئی کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس آ رہی ہے کہ اس کا علاج کرو، یہ جان نہیں جائے. اور لیتا، یہ خون نہیں بہا رہا. کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان لوں گا لیکن میں کسی کی جان نہیں لوں گا، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، لیکن میری نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیا کروں. یہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے یا نہیں؟ میرا بڑا سیدھا سوال ہے. شریعت کے خلاف. مگر اگر ایک ماں غلط فیصلہ اس وقت کر رہی ہے تو کیا اس نے وہ جو بچہ پیدا کیا، اس کو پالا پوسا، گرم سرد میں رکھا، اپنے ہزاروں خواہشات کی قربانی دی، تو آپ نے اس کے 1 سال کے غلط ایکٹ کی وجہ سے اس کو اس کے پاؤں تلے جنت نکال دی؟ سوری، مگر پھر سوال آپ کا بالکل صحیح ہے. یہ تو بیلنس، وہ حیوان تو اب بنی نا، نہیں پچھلے 20 18 19 سال تک تو وہ ایک ماں تھی صرف. میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس کے اوپر بتاتا ہوں. I don't know how many thousands of teenagers I have seen throughout the world. اور میرے پاس کون سے بچیاں آتی ہیں، ٹینیجرز میرے سویٹ ہارٹ ہیں، ٹھیک ہے، ٹینیجرز میرے سویٹ ہارٹ ہیں، جنہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹس کیے، جنہوں نے گنے تانی ہے، جنہوں نے ڈرگس کے اوپر ہیں، وہ بچے میرے پاس لائے جاتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی کے اندر آج تک ان بچوں کو قصوروار نہیں پایا ہے. قصوروار ان کے ماں باپ تھے کیونکہ یا ان کے ارد گرد کے دوست تھے؟ یہ بتائیے. میں اگر اپنے بچوں کو ارد گرد کی دوستوں کی کمپنی سے، صحبت سے نہیں بچا پا رہا ہوں تو وہ غلطی میری ہے. اس کا جواب سیدھا سا سوال ہے، 2 جگہ سوال ہوگا. ستارہ امتیاز بنتا ہے ویسے، 2 ہی جگہ سوال ہوگا نا، بنتا ہے. میرے فرائض کا 2 جگہ سوال ہوگا، ایک وہاں ہوگا اور ایک یہاں ہوگا. بس پوچھئے کہ وہ کس سے ہوگا. مجھ سے میرے فرائض کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا، ختم ہوگی بات. کیا ہمیں نہیں چاہیے ہم اپنی بیگمات کو اور بیگمات اپنے شوہروں کو یہ کنورسیشن سنائیں تاکہ شاید وہ یہ فیصلہ کر پائیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ان کے چھوٹے چھوٹے آپس کے جھگڑے، اپنے ساس سے، رشتہ داروں سے کشیدگیاں، ان میں اس جہنم کو جنم دیتی. کیا آپ نے جب آپ
बेसिक चीज़ें भी नहीं पढ़ेंगे रिलीजन की, जो कहते हैं देयर इज़ नो कंपैरिजन, देयर इज़ नो कंपटीशन. इंसान के अंदर तकाबुल नहीं हो सकता, इंसान के अंदर मुकाबला साजी नहीं हो सकती, और अगर सिर्फ तकाबुल करना है तो वो करो जो तकवा का हो. जिसने नेकियां की है ये आपकी रेस हो सकती है कि मैं उससे ज्यादा नेकियां. अब अगला सवाल एक मिनट. अब अगर कंपैरिजन कंपटीशन जो किलर है हमारे रिलेशनशिप का, किलर है वो कंपैरिजन एंड कंपटीशन है. और दीन कहता है ये ना करो, ये ना करो. तो जब मैं ये खुद भी कर रहा हूँगा और बच्चों में ज्यादा करूंगा, बच्चा इज ओनली अ फोटोकॉपी ऑफ यू एंड द एनवायरनमेंट यू हैव गिवन. बच्चा इज ओनली अ फोटोकॉपी ऑफ द. अगला सवाल एक दिल में बहुत ज्यादा खुद बुदार है. ऐसे भी पसंद नहीं करते, मुझे पता है. माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते. हाँ, नहीं. अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए, कई दफा हमने ऐसा देखा कि कुछ लोगों को हम सारी जिंदगी से जानते होते हैं, वो वाकईतन बड़े नेक परहेजगार होते हैं. मियाँ बीवी दोनों की बात कर रही हूँ. हकीकतन आप ये समझ लें, चाचा चाची कोई बहुत आपके भी जहन में लोग आ रहे होंगे, बट उनके बच्चे बहुत शदीद खराब निकलते. मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है. मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक तो मुझे ये नहीं पता कि नेक और परहेजगार किसको कहते हैं. इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर मेरा दीन बड़ा सिंपल है. 90% मामलात हैं, 10% इबादत. मामलात में भी अच्छे सही चले. फिर बताइए. आपसे नहीं, जनरली एक लोगों का. किससे? आपको कितने उनके मामलात का पता है? आपको कितने ऐसे मामले पता है? आपको जो बड़े सो कॉल्ड स्वीट हार्ट्स, पोलाइट, आइकॉनिक फिगर्स नजर आते हैं, जो दुनिया उनके पीछे से भाग रही होती है, कभी उनको अपने बच्चों से और बीवी से बात करते हुए तो देखें. हमारा तो रोज का काम है, तो जवाब हमारे सामने है. करके तो देखें. अब हम जरा थोड़ा बाहर निकलते हैं. तो मामलात पे हम लोग बहुत कमजोर हैं, जिसकी वजह से ये कम प्रॉब्लम. एक और बुनियादी वैसे बात बता दूं, दुनिया का हर प्रॉब्लम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, और दुनिया के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी सिर्फ कम्युनिकेशन. ये आपने फिर अब एक डबल सितारे इम्तियाज वाली बात कर दी. अब हम हल की तरफ आ गए ना. Those people who understands कि what is the problem is a communication problem. Okay. And how it will be solved only by communication. And it will never be solved by communication on this. Face to face. क्योंकि इंसान जज्बात का मजमुआ है. ठीक है. और यही वो जज्बात का इजहार है जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का बाइस है. तो जब तक वो जज्बात तो जज्बात एक्सचेंज नहीं होंगे और उसके बीच में मशीन होगी जिसके कोई जज्बात नहीं है, ये सॉल्व नहीं होगा. इंसान की ज़रूरत है, इंसान को कांधों की ज़रूरत है, इंसान को हाथ मिलाने वाले की ज़रूरत है, इंसान को आंसू पोंछने वाले की ज़रूरत है. और इंसान जो है वो ये समझ रहा है कि मैं इंसान से दूर रह के और हल कर लूँगा. और यही इंसान की सबसे बड़ी बेअक्ली है कि कोविड से पहले के फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में हर 40 सेकंड के बाद एक खुदकुशी होती है. कोविड से पहले फिगर्स अभी लेटेस्ट आएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे. कोविड के बाद का डेटा भी जमा हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. एक खुदकुशी के पीछे 5 अटेम्प्ट और 10 आइडिएशंस होती है. 5 अटेम्प्ट और 10 आइडिएशंस होती है. आइडिएशंस मीन ख्याल करना कि मुझे अपनी जान ले लेनी चाहिए, ये मेरा आइडिया है. अच्छा, 10 दफा वो ये सोचेगा, 5 दफा अटेम्प्ट करेगा तो एक कामयाब होगा. और ये हर 40 सेकंड के बाद एक. दुनिया में सबसे ज्यादा मरने वाले लोग वो हैं जो अपनी जान खुद लेते हैं. डिजीज नहीं है, कैंसर नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है. कोविड के फिगर्स आप उठा के देख लीजिए, और सिर्फ जापान के उठा लीजिए, या इवन इटली के उठा लीजिए, या अमेरिका के उठा लीजिए. कोविड की डेथ कम है, सुसाइड की ज्यादा है. जो बात हमें शायद बिल्कुल भी नहीं पता. मेरा अगला सवाल, हमने बहुत अच्छा एक, अब मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पे भी हम थोड़ा सा आते हैं. आजकल एक अजीब सी हवा चल पड़ी है. जब हम आज से 20 साल पहले देखते हैं तो आपको याद है, मेरे चाचा चाची, मेरे मामू मामी, मेरे रिश्तेदार, एक खास किस्म के मियाँ बीवी होते थे. अब जब हम उसको देखते हैं तो वो बिल्कुल माहौल पलट गया है. एक्सपेक्टेड डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है, एक्स मैरिटल अफेयर बहुत बढ़ गए हैं, फजूल में एक दूसरे से नफरत बहुत बढ़ गई है, जो कि बच्चों की वजह से या किसी जायदाद की वजह से जुड़ी हुई है. ऐसे रिश्तों में तनाज़ों के 2 बड़ी वजूहात और फिर उसके हल.
پہلی بات یہ ہے کہ والدین کا احترام اپنی جگہ. والدین کو آپ اف نہیں کہہ سکتے, والدین کو آپ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, والدین کو آپ کوارل نہیں کر سکتے, چاہے وہ دین پہ بھی ہوں یا نہ ہو. ان کے جو مقام اور ان کے حقوق ہیں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے. لیکن والدین کی کوئی بھی غیر شرعی بات ماننا جائز نہیں ہے, کیونکہ والدین کے مقام سے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان ہیں. تو ہمارے بہت سارے والدین آئیڈیل نہیں تھے. انفیکٹ 1000 سال سے مسلم امہ کے والدین آئیڈیل نہیں ہیں. اگر کوئی ایسے ہی ہوتے تو 1000 سال میں مسلمان کا یہ حال نہیں ہوتا جو آج ہوا ہوا ہے. 1000 سال سے مسلمان نے اس دنیا کو کچھ نہیں دیا, کردار کے نام پہ بھی کچھ نہیں دیا. We are end users, beggars. ٹھیک ہے, اگر ہم اتنے ہی اچھے تھے تو پھر ہمارا یہ حال کیوں؟ اور اگر یہ جنریشن صرف فوٹو کاپی ہے اپنے والدین, اگر وہ والدین اتنے ہی اچھے تھے تو پھر ہمیں بہت اچھا ہونا چاہیے. اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے نا, کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے پیچھے. اوریجنل میں کوئی گڑبڑ تھی نا, تو فوٹو کاپی یہ نکلی ہے, کاپی ایسی نہیں. اور جیسی میری دھندلی فوٹو کاپی نکلی ہے, اس کی جو فوٹو کاپی تو وہی آئے گی نا. پہلے میں دھندلاتا تھا, پھر آگے تو ڈبل وہی آئے گی نا. تو پہلے تو ہم اس یوفوریا سے کسی طرح باہر نکلیں کہ ہمارے اچھا. دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میرے ماں باپ کیسے بھی ہیں, میں اپنے ماں باپ کے خلاف ایک بات بھی نہیں سنوں گا. لیکن کیا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ میرے ماں باپ کی ہر بات صحیح تھی؟ میرے فادر, میں 15 سال کی ایج میں پاکستان سے اس لیے بھاگ گیا تھا کہ میرے فادر مجھے پڑھانا ہی نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے 2 PhD کر دی. شاید اسی وجہ سے اس نے, کیونکہ اس کو پیشن زیادہ ہو گیا نا پھر. اچھا, ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں سے جانے نہیں چاہیے کیونکہ ان کی ایک ہجرت تھی ٹوٹل, اور وہ تھی دہلی سے کراچی. اس کے ان کے ساتھ یہاں سے جانے نہیں چاہیے. اتنی مشکلوں سے تو ملک ملا ہے ہمیں, تو یہاں سے نہیں جانا چاہیے. اور وہ جو جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. ظاہر 90s کی بات ہو رہی ہے, 80s کی بات ہو رہی ہے. میرے والدین کی حلال روزی جس نے مجھے صحیح رکھا, میرے والد کی وہ وزڈم جس کی وجہ سے میں سلیکن ویلی میں بزنس پڑھاتا ہوں, جو کہ کبھی خود اسکول نہیں گئے. یہ انٹروڈکشن میں کیوں نہیں تھا؟ جو کہ وہ خود جو ہے وہ اسکول نہیں گئے. وہ وزڈم اپنی جگہ موجود ہے. لیکن میرے والد کی ایک ہجرت ہے صرف, اس کے بعد دہلی سے کراچی تک. ٹھیک ہے, اب ان کا ایک ایسا بیٹا ہے جس کو یہ یاد نہیں ہے کہ وہ کس ملک میں نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کسی جیوگرافی پوچھنی ہو, اگر آپ کو کلچر پوچھنا ہو, اگر آپ کو ہسٹری پوچھنا ہو, آپ میرے والد سے پوچھیں گے یا مجھ سے؟ آپ سے. مجھ سے پوچھیں گے نا, ظاہر ہے. میرے والد کی موجودگی میں بھی مجھ سے ہی پوچھیں گے نا, کیونکہ یو کوالیفائی فار دیٹ. تو اگر یہ مقام مجھے میرے والد نے نہیں دیا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے دیا؟ یہ کہہ رہے ہیں آپ. میرا سوال یہ ہے کہ والدین ان بچوں کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو چکے ہیں, وہ گوگل کی وجہ سے زیادہ چیزیں جان چکے ہیں, وہ اب آپ کی بیوقوفی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آپ کے جھوٹ کو اس لیے نہیں خاموش ہونے کے لیے ہے کیونکہ آپ نے کہہ دیا. وہ اب وہ اور آسان کروں کیونکہ ان میں عقل آ گئی ہے, ایکسپوژر آ گیا ہے. وہ شٹ اپ کال میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. نہیں تو پھر مگر, اور پھر تو وہ نافرمان اولاد ہو گئی نا بھائی. وہ بچوں کا سوال بے ادبی نہیں ہے, ان کا رائٹ ہے. اچھا, مگر ہم بات کر رہے تھے ابھی میاں بیوی کی. یہی ماں باپ کے وہ بچے ہیں جو میاں بیوی بن کے کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہیں. آپ نے جو سادہ, یہی وہ ماں باپ کے بچے ہیں جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا تنازع کو ختم کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا وہ جو ہم آلے ابو جہل کا کام کرتے آج تک چلے آ رہے ہیں تم اس کو جاری رکھو. اچھا نہیں, ایک منٹ, تو آپ کے خیال میں جب میاں بیوی میں تنازع ہو کسی بھی وجہ سے تو کیا ختم کریں, اپنے اپنے گھر واپس جائیں, بچے بانٹ لیں؟ یہ بتائیے نا آپ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ کا احسان عظیم ہے مجھ پہ, احسان عظیم میں سمجھتا ہے اس کے اوپر کہ میرے پاس 100+ سکسیس اسٹوریز ہیں. وہ ریلیشن شپ میاں بیوی کی جنہوں نے سیپریشن کا ڈیسائیڈ کر لیا, یا ان کی خلا فائل ہوئی بھی ہے, یا ایک طلاق ہو چکی ہے, اینڈ الحمدللہ دے آر بیک ٹو دیئر. 2 کامن باتیں بتائیں ان 100 لوگوں کی, کس وجہ سے ہوا یہ تنازع میاں بیوی کا. تیسرا ہاتھ, دوبارہ ریپیٹ. تیسرا ہاتھ. کئی بچیاں آج الحمدللہ اپنے گھر میں اس لیے آباد ہیں کہ بالآخر میں نے ان کو ان کی ماں سے جدا کر دیا. اچھا, ایک یہ, اور دوسری آپ نے کیا بات, وہ جو ریموٹ کنٹرول سے اس بچے وہ اماں کے ہاتھ میں تھا,
اور اس نے اس گھر کو تو اس نے اس کو فزیکل تو بھیج دیا. آپ کو ایسی حیرانی ہوگی, obviously وہ سک مائنڈیڈ ہی لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں نے ایک ایسا بھی کیس ڈیل کیا ہے جس کے اندر لڑکی ڈاکٹر, ٹھیک ہے, لڑکا ایک بزنس گریجویٹ اور ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس لڑکی کی ماں لڑکی کی گھر میں رہتی ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف رہتی نہیں ہے, وہ رات کو ان دونوں کے بیچ میں سوتی ہے. نہیں یہ زیادہ ہو گیا. یہ میں کیس بتا رہا ہوں آپ کو, ریئل کیس ان پاکستان. وہ اتنی کنٹرول فریک ہو جاتے ہیں یہ لوگ, اتنے ذہنی مریض. ویسے ایسے تو یہ کنٹرول فریک والا ہمارے والدین میں عنصر تو بہت زیادہ ہے. وہ بچی اپنے وہ اس بچی کو جو صبح سے لے کے رات تک ایک ایک پل کی چیزیں ماں کو بتانی ہے, وہ اس کو وہاں سے ڈسکنیکٹ ہی نہیں کرنے دیتی. اچھا اس کا کیا مطلب ہے, اگر ہم اپنی بچی بیانے لگے ہیں, مجھے یاد ہے جب مجھے میرے باپ نے بیایا تھا تو کبھی جھگڑا ہوا, میں واپس جاتی تھی تو کہتے تھے ٹھیک ہے, یا تو ہی نیور سپورٹڈ می, یا تو پورا چھوڑو یا پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہو کے واپس چلی جاؤ. تو جب ہم اپنے بچے بیاتے ہیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ تنازع تو ہمارے اپنے داماد اور بہوؤں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں نا, تنازع میں تو سب لوگ آتے ہیں. بچوں کی شادی جب کرنی چاہیے جب وہ بالغ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ ان کو صحیح اور غلط کی گائیڈ لائن بتائیں گے, ٹھیک ہے, اور بچوں کو کہیں گے کہ آپ کو ڈیسیجنس لینے ہیں, ہیلدی ڈیسیجنس لینے ہیں, ساتھ رہنے کے ڈیسیجنس لینے ہیں. ڈیسیجن میکنگ میں اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے آپ کو گائیڈ کر سکیں. مگر ہمیں ڈیلی روٹین کی, اب اٹھ گئی, اب سو گئی, اب کھا لیا, اب چلے گئے, اس سے اوائڈ کریں. ایک اس طرح کا بھی کیس تھا جس کے اندر وہ یہ کہہ ان کا, اس لیے انہوں نے اس بچی کو اپنے گھر بٹھا لیا تھا کہ ہفتے میں جو ہے وہ اس کے گھر میں صرف ایک دن گوشت پکتا تھا. اس کے بعد جو میں نے اس بچی کی کلاس لی ہے نا, کہ یہ بکواس آپ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی, آپ کو اپنے گھر کی یہ بات بتانے کی اپنے گھر میں اپنی ماں کو کیا ضرورت ہے. میں تو بیٹا ایسے بھی کیس دیکھے ہیں جہاں پہ ایک پڑھی لکھی عالمہ لڑکی کو اپنی عزت بچانی پڑ گئی اس پیر فقیر صاحب سے, جن کو ان کی ماں لے گئی تھی. اور ماں جو ہے وہ اس لیے لے گئی تھی کہ ماسی نے کہا تھا, اور وہ ماں کے ورڈ یہ تھے کہ یہ ماسی نے کہا ہے تو تجھے وہاں پہ جانا پڑے گا, ورنہ کام تیرا باپ کرے گا. آپ کہہ دیں جی اس ماں کے قدموں تلے جنت. تو ہم بچوں جب تیسرا شخص آئے گا میاں بیوی کے بیچ میں, جب تیسرا شخص آئے گا پرابلم آئے گی. جب تیسرا شخص آئے گا پرابلم آئے گی, چاہے وہ لڑکی کی عزیز ترین سہیلی ہو یا اس کی ماں ہو, یہ سہیلیوں والے بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں, ایگری, یا وہ لڑکے کے کوئی دوست ہو. جب تیسرا شخص آئے گا تو مسئلہ آئے گا. اور ایک میجر پرابلم میں نے یہ دیکھا ہے میاں بیوی کے بیچ میں, دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک پشتو بولتا ہے ایک سندھی بولتا ہے. نہیں اس کو اور ایکسپلین کریں, اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بھی کہہ رہا ہے رات کو کھانا کہنا ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے رات کو کھانا کھانا ہے. وہ کہے گی چائنیز کھانے, وہ کہے گا دیسی, اور جھگڑا ہو جائے گا. ایک لڑکے نے کہا کہ میں نے سوچا آج بیوی کو سرپرائز دے, تو اس نے اپنے باس کو جا کے میرے گھر میں ایمرجنسی ہو گئی, مجھے جانا ہے, ذرا جلدی دے دے. اس نے کہا چلے جائیے. آخری دن تھے تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ یار سیلری ملے گی تو دے دیں گے, کچھ پیسے بھی دے دے, پیسے جو ہے وہ دے دے, اور ذرا کور کر لے کام. بیوی کو کہا سرپرائز ہم آج باہر جا رہے ہیں, تیار ہے میں پک کر رہا ہوں. بیوی بڑی خوش ہو گئی. وہاں پہ اس نے کوئی فلاور بکے بھی لیا, دے دیا بیگم کو لے کے باہر گئے, ڈنر بھی کیا, گھومے پھرے, بالکل خواتین ڈائجسٹ والا ماحول ہو گیا. گھر لے کے آیا, ویری ایکسائٹنگ کہ سم تھنگ گونا ہیپن ٹونائٹ. اس کے بعد اس نے وہاں پہ بٹھایا, بیگم کا منہ کچھ اترا سا ابھی بھی. اچھا, اس نے کہا کہ کیا ہوا, تم حضور بتائیے خطا کہاں ہوئی, کیا ہو گئی, تم مجھ سے محبت نہیں کرتے. کیوں؟ وجہ سوچے غوری میزائل چل جاتا نا تو شاید اتنا دھماکہ نہ ہوتا. جو اس شخص کی حالت تھی کہ یار میں نے جھوٹ بولا, کھار لیا, فلاور لیے, تمہیں کھانا کھلایا, گھما کے لایا, یا بٹھا کے کہہ رہا ہوں. بس آگے بتائیے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا لڑکی نے کیونکہ تم نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا آئی لو یو. اس نے کہا یہ سب کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس نے کہا پہلے کہو اور اب کہو گے تو اس کی ویلیو نہیں ہوگی. تو
اب کیا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو میرا ایکٹ ہے جو میں دکھا رہا ہوں وہ سمجھ جائے گی محبت ہے. اور وہ بچی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک میں سن لوں گی جب تک مجھے نہیں یقین آئے گا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے. تو اگر وہ لڑکا ذرا سا سمجھدار ہوتا, ذرا سا سمجھدار ہوتا اور اس کو یہ بات پتہ لگ جاتی کہ میری بیوی کا پروسیسنگ سسٹم کا ڈومینیٹنگ سینس کیا ہے, تو وہ کیا کرتا, صرف بول بچن کرتا اور سارے پیسے بچا لیتا, سارے پیسے بچا لیتا, ایک انڈا شامی برگر لے کے جاتا اور خوش رہتا اور صرف بول بچن کرتا, دبا کے بول بچن کرتا. تیسرا ستارہ امتیاز. تو ہمارے 5 حواس ہیں, مختلف کانٹیکسٹ تناظر میں ان میں ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں. کبھی ہمیں دیکھنا سمجھ میں آتا ہے, کبھی ہمیں سننا سمجھ میں آتا ہے, کبھی ہمیں ٹچ سمجھنا آتا ہے, کبھی ہمیں اسمیل اور کبھی ہمیں ٹیسٹ سمجھ میں آتا ہے. جس کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس وقت یہ کیا سمجھے گا, جب آپ اس کو اس سینس کی زبان میں بات کریں گے تو وہ دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں آتی ہے. ادروائز میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اور وہ سمجھ رہی ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ تو ہے ہی نہیں, یہ سمجھ رہی ہے یہ تو ہے ہی. سو مردوں کو ایکسپریسو ہونا چاہیے, کمیونیکیشن کرنے چاہیے. اصل میں مشتاق احمد یوسفی صاحب ایک بہت اچھی بات لکھتے ہیں کسی کتاب کے اندر, اور وہ اس عورت کا یا بیوی کا دکھ بیان کر رہے ہیں ایک جملے کے اندر کہ جس نظر سے تم دوسری خواتین کو دیکھتے ہو اس ایک نظر کے لیے میں ساری زندگی تڑپی. اب یہ ریورس بھی نہیں, عورتیں تو ایسے نہیں کر سکتی. ارے سن تو لیجیے, نہیں دیکھیں, ارے میری سن لیجیے پھر آپ نہ کر دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, اوپن فورم ہے نا. یہ مجھے بتائیے کہ جو رات کو 10 بجے تقریب ہوتی ہے اس کے لیے خاتون خانہ تیار کتنے بجے سے شروع ہوتی ہے؟ ہاں 9 بجے سے 2 بجے سے, دن کے سے دن کے 2 بجے سے تیاری شروع ہوتی ہے. اوکے, کپڑے بھی استری ہوتے ہیں؟ نہیں, کپڑے تو تیاری کی بات ہو رہی ہے. 2 بجے سے تیاری شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ 2 بجے سے تیار ہو کے اس صاحب کے ساتھ جاتی ہے, آخری مومنٹ پہ پہنچتی ہے, خیر آدھے گھنٹہ مشکل سے 1 گھنٹہ, اور واپس آتی ہے. یہ جو 2 بجے سے لے کے 10 بجے تک تیار ہوئی ہے یہ شوہر کے لیے ہوئی ہے؟ نہیں, بس کر دیں. اچھا دوسری بات, 1 ستارہ امتیاز واپس. جو اتنی تیار ہوتی ہے وہ شوہر کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتی گھر میں اس طرح؟ ٹائم نہیں ہے. اب ٹائم نہیں, شوہر کے لیے وہ اس طرح کیوں نہیں تیار ہوتی؟ آخر ایٹ لیسٹ اتنا تو تیار ہو جائے جتنا گھر کی ماسی تیار ہوتی. نہیں دوں گی ستارہ امتیاز, اتنا تو کم از کم تیار ہو جائے. رشتوں کی بات ہو رہی ہے, رشتوں کے درازوں کی بات ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے, کچھ رشتے ہوتے ہیں جو بے نام ہوتے ہیں, کیا ایسا ہوتا ہے؟ یس اور نو؟ بے نام رشتوں کو میں ہمیشہ شک اور شبہ کی گنجائش رہتی ہے, اور اس سے بچنا چاہیے. بے نام رشتوں کے نہیں, 1 منٹ, آپ کے گھر کوئی بچی آتی ہے کام کرنے, یتیم جس کا کوئی نہیں ہوتا, آپ اس کو پالتے ہو, پڑھاتے ہو, یہ کرتے ہو, یا بچہ آتا ہے یا بچی آتی ہے, آپ کو اس کی ایک خاص انسیت ہو جاتی ہے, بے نام رشتہ. آپ شاید کسی غلط سینس والا بے نام, میں اسی بچی کی بات کر رہا ہوں, میں اسی بچی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اس کے باپ کا نام کے ساتھ اس کو اپنی بیٹی بنائیے, اس کے باپ کے نام کے ساتھ, اپنے باپ کے نام کے ساتھ, اپنے نام کے ساتھ نہیں. اس کو بتائیے کہ جی یہ فلانا فلانے کی بیٹی ہے, اور اپنے نام کے ساتھ کیوں نہیں؟ اجازت نہیں ہے نا, دین کے اندر اجازت نہیں ہے, دین کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے. اور میں آبویسلی میں ٹاپک پہ میں اس کو ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر حقوق ہیں, وراثت کے حقوق ہیں, نام کے حقوق ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو اس لیے آپ اس کو اس کا باپ کا نام نہیں چھین سکتے, اس سے نہیں چھین سکتے. اور بے نام رشتے اسی طرح بہت, دیکھیے اگر آپ نے نام نہیں دیا, اگر آپ نے یہ نام نہیں دیا کہ جی یہ والدہ اور یہ میری بیٹی ہے اور یہ میری بے نام رشتہ بیٹی ہے, نہیں بے نام نام دیں گے نا اس کو, آپ اس کو اس کا مقام دیں گے. ادروائز اسی رشتے کو دوسرے لوگ کچھ پھر مشکوک نظر سے دیکھیں گے, اسی رشتے کو پھر لوگ مشکوک نظر سے دیکھیں گے. آپ کے ساتھ کوئی خاتون رہتی ہیں 80 سال کی, جن کی آپ روزانہ جا کے خدمت کرتے ہیں, وہ آپ سے بہت اٹیچ ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ, شاید وہ اتنے اپنے بچوں سے نہیں رہتی, آپ بے نام رشتہ. یہ میں اسی طرح مردوں کے بھی مطلب اپنے کچھ ہوتے ہیں, کوئی دوستوں کے میں بے نام, چلے دوست تو ایک رشتہ بن جاتا ہے نا. دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا, یہ میری رشتے کی خالہ ہے, دین کے رشتے سے میری خالہ لگتی ہے, میری ممانی لگتی ہے, نہیں لگتی نا, دین کے رشتے سے تو لگتی ہے. اوکے. میری بیٹی نے بڑا سمپل سوال پوچھا. ابھی سے میرے کینیڈین بورن بچے ہیں, جب ہم لوگ یہاں پہ آئے کالج کے اندر گئے, شی از کمپلیٹنگ ہر کلینکل سائیکالوجی رائٹ ناؤ.
اس نے بولا پاپا میں جاؤں گی یونیورسٹی کے اندر سائیکالوجی پڑھوں گی, پروجیکٹس ہوں گے, کو ایجوکیشن ہوگی. میں نے کہا بالکل ہوگی. تو میرے لیے گائیڈ لائنس کیا ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں فیلڈ میں بھی جانا ہے, ہمیں ڈیٹا بھی کلیکٹ کرنا ہے. ایسا ہی ہے نا. میں نے کہا بہت سمپل ہے بیٹا, دین کے صرف ہمارے دین کے اندر لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں, بالغ لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں 2 رشتے ہیں. ایک رشتہ وہ حرمت کا وہ ہے جس کے اندر آپ نکاح کے رشتے سے منسلک ہوتے ہیں اور میاں بیوی بن جاتے ہیں, اور جب آپ اس رشتے میں نہیں ہوتے تو دین کے رشتے سے آپ بہن بھائی. تو یعنی کہ ہم لوگوں کو اپنا منہ بولا بھائی ہے, یہ کلیئر دین کا رشتہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے. اس کی لمٹ سب کو پتہ ہے. ایک بھائی کو پتہ ہے مجھے بہن سے کتنا مذاق کرنا ہے, اور ایک بہن کو پتہ ہے کہ بھائی سے کتنا مذاق کرنا ہے. اور اگر ماں باپ کی عمر کے لوگ ہیں تو وہ آپ کے خالہ یا قائم مقام ہوتے ہیں, مقام اسی طرح قائم مقام ہوتے ہیں نا. اچھا دین میں تو ویسے بھی مطلب اگر ماں موجود نہیں ہے تو خالہ آٹومیٹکلی قائم مقام بنتی ہے. یعنی جو ماں کے فرائض ہیں وہ آپ کے فرائض ختم نہیں ہو جائیں گے. میری ماں نے مجھ کو پال کے سارے میرے جب پورے فرائض پورے کر دیے تو ان کے حقوق شروع ہو گئے. اگر میری ماں اس وقت نہیں ہے تو جو خالہ ہے وہ اس کی قائم مقام ہے. اب مجھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں عید پہ اس کے گھر نہ جاؤں, اس کو سلام نہ کروں, اس کا خیال نہ کروں. یہ میرے فرائض سے ہیں. اب اس کی اختلفی تلفی کروں گا تو ادھر اور ادھر دونوں جگہ سوال. بے نام رشتوں کی بات بھی ہو گئی, پھر رشتے اور تنازع کی بات ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن لوگوں سے ان کا رشتہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا وہ ان کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں باہر کی دنیا میں, مگر جب وہ اپنے گھر واپس آتے ہیں یا اپنے رشتوں کے ساتھ وہ بہت ظالم کہہ لیں یا ناٹ ریلیٹڈ کہہ لیں, یا ان کا ایک بالکل عجیب سا رویہ ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جب انسان راہ فرار اختیار کرتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے اس سے سکون مل جائے گا, اس سے سکون مل جائے گا, اس سے سکون مل جائے گا. یہ وہ دوڑ رہا ہوتا ہے, سامنے آپ کو شاید نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی فلانے کے ساتھ بہت خوش ہے, لیکن وہ نہ اندر سے وہ مطمئن ہوتا ہے, نہ اس کو سکون ہوتا ہے, گلٹ اس کو الگ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر, اور وہ صرف پچھتاوے کے ساتھ بیٹھا ہوا, فرسٹریٹڈ ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ اس کا بڑا سمپل ہے. رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سکون اور اطمینان کو الگ الگ کر دیا. ٹھیک, وہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ ہے وتطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ملتا ہے. یہ اطمینان ہے. سکون لتسکنوا الیہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سکون کس سے ملے گا. ٹھیک ہے, سائیکالوجی تو میرا خالق مجھ سے اچھی نہیں بنائے گا نا, میں ہی ظاہر مجھ سے اچھی وہی جانتا ہے نا, میرا خالق جانتا ہے. اس نے کہا ہم نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. دا اونلی سیٹسفیکشن is between legal husband and wife. Yes. Anything beyond this is frustration, guilt. ٹھیک ہے. اگر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ گوروں میں بھی دیکھیں whenever they are in a relationship they hate cheating. جب بھی وہ کبھی رشتے میں ہوتے ہیں, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, میاں بیوی, وہ چیٹنگ کے وہ لوگ بھی کبھی پروموٹ نہیں کرتے. تو یہ پوری دنیا کا اصول ہے. دوسرا رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. تو وہ لوگ جو گھر سے باہر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے, وہ لوگ جو پارٹی میں جا کے اور جو ٹائم کرتے ہیں, تو وہ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ فطرت کے قانون کے خلاف. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ اہل خانہ سکون نہیں لینے دیتے, تو پھر آپ کو اپنے اس گھر کو بہتر بنانا ہوتا ہے. رادر دین آپ کے گھر کے اندر آگ لگ رہی ہو, آپ کے گھر کے اندر چیزیں گر رہی ہوں, آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز اسمیل آ رہی ہو, تو آپ اس کو سدے باب کریں گے, گھر سے بھاگیں گے. ایسے ہی ہوگا نا, گھر آئیں گے. مگر کئی دفعہ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی. میں نے بڑے ایسے لوگ دیکھے جو اپنے گھر کو بہت بہتر بنانا چاہتے ہیں, بہت کوشش کرتے ہیں, مگر ان کے گھر والے واقعتاً ان کا ساتھ نہیں دیتے. کیونکہ کمیونیکیشن ہے نا, آپ دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھا نہیں پا رہے نا. لیکن سکون گھر میاں بیوی سے کمپلیٹ نہیں ہوتا. اگر ماں باپ ساتھ رہتے ہیں, اگر بچے ساتھ رہتے ہیں, گھر پورا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. ماں اگر یہ کہے کہ بہو سے بات نہیں کرنا, ویری کامن, تو ماں کے پیر دباتے کہ کہو کہ ماں ایسی نہیں, ماں ایسا ہی ہوگا جیسے تو کہہ رہی ہے. اور اس کے بعد جائیں اور کمرہ کھولیں اور بیوی سے لپٹ جائیں کہ بہن تو ہی صحیح ہے. میری دادی کہتی ہوتی تھی اگر یہ کام آپ کریں گے تو دونوں ہی جو ہے. میری دادی کہتی ہوتی تھی جب کوئی ان کا بیٹا ان سے کہتا تھا تو کہتی بات سنو, میرے سے کچھ یہ ہاتھ شاتھ جوڑ کے معافی شافی نہ مانگو, اندر جا کے تم نے اپنی بیگم کے پاؤں دبانے. But that was the right strategy which you are promoting نا. تو پوائنٹ یہ ہے. تیسری چیز رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس کے اندر سکون اور آرام حاصل کرو, اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو.
تو وہ لوگ جو رات بھر جاگتے ہیں وہ ویسے ہی وہ ویسے ہی ظاہر ہے ان کو کبھی ان کی لائف میں سکون نہیں آئے گا. پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق پر ہوتے ہیں, ہائے ویری گڈ, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اپنے حق پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, حق پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, صلح کر لیتے ہیں, ہم ان کے دلوں کے اندر سکون اتار صلح کر لیتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو آپ نے اب تک جتنی باتیں بتائی نا سب قرآنی آیات ہیں یہ, نہیں قرآنی آیات کے علاوہ وہ تو ہیں ہی ماشاءاللہ سے, مگر وہ ایک اچھا انسان ہونے کی بھی دلیل ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو آپ اپنے رشتوں میں تب شاید تنازع کم کر پاؤ گے جب آپ ایک بیسکلی اچھے انسان. اب ایک بات کا کرکس اور بھی بتا دو جس سے باقی لوگ بہت خوش ہو جائیں گے. رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس کا دوست ہوتا ہے, اور جب دوست تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہم تمہارے دلوں کے اندر سکینت اتار دیتے ہیں. کیا اتار دیتے ہیں؟ سکینت یعنی سکون اتار دیتے ہیں. سکون اتار دیتے ہیں. سکون کا باعث دوست ہے. اور خاص طور پہ یہ غار ثور کا واقعہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو صدیق کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہارا دوست تمہارے ساتھ ہے, اور پھر ہم نے پھر بھی سکون نہیں ہے, سکون کیونکہ گھبرا رہے تھے, کفار آ گئے ہیں, رسول کو نقصان نہ پہنچا دیں. پرنسپل بڑا سمپل ہے کہ میاں بیوی کے علاوہ یہ دوست کی بات ہو رہی ہے. کیا آج کل ایسے دوست ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ہمیشہ سے کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. اچھا میاں بیوی کے, یہ میاں بیوی دوست نہیں ہو سکتے. نہیں ویسے تو نہ کہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کے ابھی نہیں میں نہیں, یہ بات اب دیکھیں, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو مجھے 2 ستارے امتیاز خود دیں گے ابھی. اچھا یس. میاں بیوی کے رشتوں کے جو احکامات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ عدل پہ نہیں ہوتے, احسان پر قائم ہوتے ہیں. اب میں فرق آپ کو بتاتا ہوں, اور عدل اور احسان کیا ہوتا ہے. میں نے جو کیا اور آپ نے اس کا جواب دیا تو یہ عدل ہوا, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو چیئر آپ کے لیے لے کے آیا اور آپ چیئر لے کے آ گئے تو یہ عدل ہو گیا. ایک چیئر ہے اور دونوں میں سے ایک بیٹھے گا اور بیگم کہے گی میاں بیٹھ جائے, اور وہ کہے وہ بیٹھ جائے, تو یہ احسان ہوگا نا, کیونکہ رائٹ دونوں کا تھا. تو عدل پہ نہیں چلتا, ٹٹ ٹیٹ کے اوپر رشتہ نہیں چلتا, احسان پر چلتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب یہ احسان کی اپلیکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکل. میں جب پاکستان آیا اور لوگوں نے کہا کہ اس وقت آپ پاکستان جا رہے ہو, جہاں ایک ڈریم ورلڈ آپ کینیڈا میں رہتے ہو. آئی ہیو این ایکسیس ٹو پرائم منسٹر ہاؤس وداؤٹ اپوائنٹمنٹ, جسٹ the level of access I have in Canada because of your this mental health thing, because whatever I have been doing in my life and related to mental health again mental health and my social work and all that and business and all that. اس وقت میں اپنے ان کینیڈین بچوں کو لے کے آیا کراچی کے اندر, جہاں پہ 40 assassinations روز ہوتی تھی, اور ہمارے دوستوں کے بچے کڈنیپ ہوئے ہوئے تھے رینسم کے لیے. آپ اس دور میں اپنے بچوں کو یہاں لے کے, کیونکہ وہی ضرورت تھی نا جس وقت میرے ملک کو ضرورت ہوگی جب آؤں گا نا. اگر یہاں کھیت کھلیان ہے تو میری کیا لائلٹی ہے. جو کہتے ہیں یار ہم بڑے حب الوطن ہیں, اب آؤ نا. اس وقت اس وقت ہے نا, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی یہ 280 کا ہو جائے گا, 400 کا ہو جائے گا, ملک بینک کرپٹ ہو جائے گا, ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہے. میں غیر ملکی سفیر, غیر ملکی نیشنل, میں تو یہاں سے نہیں بھاگنا چاہتا, کیونکہ میرے ملک کو نہیں, کیونکہ میرے ملک کو آج میری ضرورت ہے بہت زیادہ. آج میری آپ ہی نے سوسائیڈل اٹیمپٹس کی ہمیں ریٹ بتایا ہے نا, میرے ملک کو آج میری ضرورت ہے. اب اس وقت جس وقت میں بیٹھا اپنا کام کر رہا ہوں, اور آپ کو میرے کاروبار کا وغیرہ سب کا پتہ ہے, تو ظاہر ہے میرے پر بھی تھریٹس آ رہے ہیں. میں اب گھر جا رہا ہوں, میری بیوی پوچھ رہی کیسا دن تھا. بالکل صحیح تھا, کیونکہ میری بیٹی ایک پرفیکٹ ہاؤس وائف ہے. شی از آرکیٹیکٹ آف مائی انٹائر فیملی. اب اگر میں اس کو ذرا سی بھی بات بتا دوں کہ تھریٹ کی کال آئی تھی, وہ بیچاری کل سے کیا آگے ایک ہفتے تک سوئے گی نہیں, کئی دن تک, اور وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی کیونکہ گھر میں بیٹھی ہے نا. تو میں نے ٹیکنیکلی جھوٹ بول کے سب کچھ اس کی ویل بینگ کے لیے یہ میں نے اس کو بول دیا. میری بیوی صبح سے لے کے گھر کی وجہ سے مائگرین کی وجہ سے پریشان ہے, سر میں درد ہے, وامٹ ہو رہی ہے, نوزیا ہو رہا ہے. میں جیسے گھر میں آیا اس نے اپنے آپ کو یہ پریٹینڈ کیا کہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ شوہر سارا دن سے گھر میں آیا, اور اگر میں نے اس کو بتا دیا تو یہ پریشان ہو جائے گا. وہ چھپا گئی, تو ٹیکنیکلی وہ پھر جھوٹ بول گئی. تو یہ احسان ہو رہا ہے. اب ہم ایک دوسرے کی کیئر میں ایک دوسرے کو نہیں بتا رہے, لیکن اگر ہم یہ کسی کو نہیں بتائیں گے تو وہ میں اگر کسی ایسے پھر ہم پھٹ جائیں گے. تو اس لیے ہمیں وہ دوست چاہیے جو مرد کا صرف مرد ہو سکتا ہے اور عورت کی صرف عورت ہو سکتی ہے. یہ بھی سن لیجیے. مرد کا صرف مرد ہو سکتا, ہاں یس ایگریڈ, ویری گڈ, اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. کئی لوگ کہے یار ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا دوست ہونا چاہیے, تو اب ہم نے تو, اور وہ دوستی محبت میں بدل گئی. نہیں, اگر آپ کو دوستی کرنی ہے رشتے کے حساب سے بہن بھائی شوق سے کیجیے. یہ آپ نے آج 600 کیجیے, مسئلہ ہی حل کر دیا. 600 کیجیے. اچھا
اگر رشتے کے حساب سے بہن بھائی ہوں گے تو میرے گھر آئیں گے نا. دیکھیں میری بات سنیں, کیا ضرورت ہے, عورت کتنی اچھی کو دوست ہو سکتی ہے, آپ کی سوچ ہے, اور مرد کا تو وہیں رہ لیتے ہیں, کیا ضرورت ہے ٹو کراس دا لائن. وی وانٹ اے فرینڈ. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا دوست ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک ایسا کاندھا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ ان میں سب انڈیل دیں اور وہ آپ کو جج نہ کرے. سب سے بڑی بات کہ وہ آپ کو جج نہ کرے نا, آپ اس کو انڈیل دیں. وہ ہم نے بنانے چھوڑ دیے. کیوں؟ کمپیریزن, کمپٹیشن, سگنیفیکینس. نہیں, ایک عمر کی بھی بات ہوتی ہے نا, ایک عمر تک دوست بنانا آسان ہوتے ہیں. میں جب یا آپ جب ینگ تھے, when you were 20 اور 15, 2-4 دن پہلے بھی میں اتنے ینگ تھا. No, but that's what you feel. We are talking about the general people. ٹھیک ہے نا, تو ان کے لیے شاید 30, 35, 40 کے بعد دوست بنانا مشکل ہو, پرانے دوست اب رہے نہ ہو. It's very simple. Anything which you think difficult is difficult. Anything which you think easy is easy. سو ہم اپنے آپ کو اوپن اپ کریں دوست بنانے کے لیے, تاکہ ہمارے تعلقات میں اتنے کانفلکٹس نہ آئیں. ہم اپنا وہ جو وامٹ آؤٹ کرنا ہے وہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کر لیں, اور ان کا لیں بھی. ہاں, اور ان کا لیں بھی. دس از آلسو ویری مچ ریکوائرڈ. ان کا لیں بھی تو صحیح. اٹس اے گیو اینڈ ٹیک. یہ والا شاعر نا وہ اپنی غزل سنا کے بھاگ گیا. اور اگلی دفعہ, ویسے ایسا بہت سارا ہوتا بھی ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ خود وامٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان لسننگ ٹو یور اسٹوری. تو اٹس اے 2-way ٹریفک. اور آپ نے بڑا کلیئر بتا دیا, عورت کی عورت اور مرد کا مرد ہی دوست ہوتی ہے. ادروائز شکو کو شبہات آئیں گے. نہیں, اپارٹ آپ کو تو دوست چاہیے نا بھائی. تو اس میں جینڈر کا کیا کام, کہ اپوزٹ جینڈر ہوگا تو دوست اچھا ملے گا. شبہات چاہیے. اور اگر آپ کی فیلڈ میں, دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, اور اگر آپ کی فیلڈ میں کوئی ایسا ہے جو سیم اپوزٹ جینڈر ہے, تو اس کو گھر آنا چاہیے. بھائی مجھے پوئٹری کا شوق ہے, ایک خاتون بہت اچھی پوئٹری آج لکھ رہی ہیں, تو وہ آ جائے اپنے میاں کے ساتھ, آ جائیں. میاں اکیلی آ جائے نا, میری بیگم تو بیٹھی ہے. نہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں اگر کسی کو گھر بلا رہا ہوں اور فون کر کے بھی بلا رہا ہوں, تو اس کا مطلب میں بہت کلیئر ہوں, بہت کمفرٹیبل ہوں. میرا فون جو ہے وہ سارا دن یا تو میرے آفس والے ڈھونڈتے ہیں, ایک تو میرا ایک ہی فون ہے, ایک ہی نمبر ہے. 2 نمبر ہمیشہ 2 نمبر لوگوں کے ہوتے ہیں. ایک ہی فون ہے, ایک ہی نمبر. اچھا, وہ فون پہ بھی کوئی پاسورڈ نہیں ہے. اچھا, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر میں بات کروں اور فون آ جائے تو میں آپ کے کسی بھی بچے کو کہوں بیٹا میرا فون اٹھا لینا میرا. تو میرے گھر کے اندر میرا فون کوئی بھی اٹھا سکتا ہے. میرے آفس والے دن, کیونکہ ہم لوگ 4 فلور پہ ہمارا کلینک ہے, تو میرے سیکٹری اور میرے اسٹاف سے میرا فون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور میرے ڈرائیور صاحب کا فون کہاں ہوگا, صاحب کا فون ڈھونڈ کے لے کے آؤ. اگر میں نے اس کے اندر کچھ ایسا رکھا ہوگا تو ڈروں گا نا. ہاں, تب سمجھ آئی, میرا فون بھی اسی لیے تم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. وہ ماں باپ سے مجھے, باپ سے زیادہ اور ماں سے کم اختلاف ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کے ہاتھ میں فون ہے اور وہ بگڑ رہا ہے. اب یقین مانیں اس کے باپ کے فون میں جو ہے, کمال ہو گیا. اگر وہ, حالانکہ یہ جوک ہے لیکن یہ بالکل صحیح ہے, کہ اگر یہ فون والی کمپنی کا آپ کا ڈیٹا ایکسس کر لیں تو کبھی بھی نہ کہیں معزز صارفین. اوکے عمران, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور اللہ کرے آپ اسی طرح دوسرے لوگوں کی زندگی میں یا سوال سے لیتے ہیں نا, کوئی سوال جو نہیں, وہ تو اس کے بعد میں نے یہی کہنا تھا, کوئی سوال ایک جو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے, کچھ پوچھنا چاہیں بولیں. اچھا, یہ سب کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے ہیں بٹ دے آر ناٹ سیئنگ اٹ نا, ہم یہ بعد میں ایڈٹ کر لیں گے, سو ناٹ اے پرابلم. سنگل باقی بھی ہوں گے, تو ریلیشن شپ بلڈنگ بیسیکلی ہے نا, آپ نے جس طرح کہا 4 خصوصیات ہیں, اس میں سے آپ کریکٹر کو چوز کریں, تو اس کے لیے کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کسی کا کریکٹر؟ بڑا اچھا سوال ہے ویسے. کیا آپ جج کرنے کی بات کر رہے تھے, تو کیسے کسی کا کریکٹر, یہ میرے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا, یا کس طرح کا یہ انسان. روایت کے اندر منافق کی کہیں 3 اور کہیں 4 نشانیاں آتی ہیں. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, اگر امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے. امین صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے فون رکھا اور آپ نے چیک دیکھ کسی پہ, میں نے آپ کو کوئی بات بتائی اور آپ نے اس کا پاس نہیں رکھا, تو یہ امانت میں خیانت ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ جبھی بھی وہ کوئی بات کرتا ہے
یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو بہت جلد جھگڑے پر اتر آتا ہے. تو یہ جھگڑے پہ اتر آتا ہے, یعنی جھگڑنا شروع کر دیتا ہے, لاؤڈ ہونا شروع کر دیتا ہے, چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, اپنی زیادہ مطلب ہم سبمسو نہ ہوں مگر پھر بھی کوئی جھگڑے پہ آ جائے نا. جب ہم سبمسو ہو جائیں گے تو پھر تو چپ ہو جائے گا, ایسا ہی ہے. بٹ اگر ہم اپنے رائٹ کے لیے, یہ چاروں بیسکلی جو منافق کی نشانیاں ہیں ان کا اپوزٹ کردار کی نشانیاں ہیں. یہی وہ چاروں چیزیں ہیں جو بیسکلی کردار کو دکھائیں گے. تو آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر یہ والی خصوصیات ہیں تو وہ با کردار ہوگا, کیونکہ اس کی اپوزٹ بات کر رہا ہوگا. اور یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کی جا سکتی ہیں, 2 منٹ میں گفتگو سے پتہ لگ جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگ عادتاً بھی اب جھوٹ بولتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے. خواہ مخواہ میں جھوٹ, میں نے کہا بھائی کیوں, مطلب آپ سے کوئی کوشچن بھی نہیں ہو تو خواہ مخواہ میں کیوں جھوٹ بول رہے ہو, ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ عادت ہو گئی ہے, عادت ہو گئی اسی طرح. تو یہ بیسکلی سمپل جو ہے وہ بڑی سمپل نشانیاں ہیں اس کے, کہ آپ کو اگر کردار چیک کرنا ہے تو آپ یہ جو ہے وہ چیک کریں. زیر نگین سے کس طرح گفتگو کرتا ہے, ایک بڑی آسان ترین نشانی جو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو آپ کے انفلوئنس کے ہیں, انڈر میں ہیں, آپ ان سے بات کیسے کرتے ہیں, فوراً جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے. اب یہ سب کو تربیت کرنی پڑتی ہے. میرے گھر کے اندر میں نے بچوں کی شروع سے ایک تربیت کی تھی کہ ہم سے کمتر تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا انسان, لیکن اگر میرے کوئی ڈرائیور ہے, میرے کوئی مالی ہے, میرے کوئی گارڈ ہے, تو وہ جو ہمارے لیے جاب کر رہے ہیں ہم ان سے صرف آپ سے بات کر سکتے ہیں, ہم تم سے بات نہیں کر سکتے, ہم صرف آپ سے بات کریں. مجھ سمیت, میری وائف سمیت, مطلب میں تو جب میں دیکھ رہا تھا جب ماسی کو جھاڑ رہی ہوتی ہے آپ کہہ کے, آپ نے جو یہ کیا اچھا آپ کے بڑے فائدے ہیں, آپ کہہ کے گالی نہیں دے سکتے, آپ کمینے ہیں. ہاں نہیں نکل جا نہیں رہا نا, اچھا نکل بھی رہے تو وہاں نہیں لگے گا, آپ کمینے ہیں, نو تم کمینے ہو. اوکے, تو یہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جس سے انسان کے کیریکٹر کا پتہ لگ جاتا ہے. آئی تھنک پرٹیکولرلی لین دین میں 1 سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے جو اپنی بات پہ قائم نہیں ہے. ایک سوال پھر میرے ذہن میں آ رہا ہے, آپ نہیں بیٹا کیوں بے شک وہ نہ کریں, یہ تو نہیں بنا رہے. میرا سوال یہ ہے کہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں, گروئنگ ایج پہ جا رہے ہیں, اب ایک جنریشن گیپ تو ہے, بالکل ٹائم میں نے گزارا ہے, میرے مجھے امپاور کیا, کچھ لمٹس دی, اب سوشل میڈیا کا ایکٹیو ہو گیا ہے, کچھ میرے خیال میں بچے خود یوز آف سوشل میڈیا میں موبائل اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں, شاید جس چیز سے ہماری سوچ آگے جا رہی ہے ان سے ایک اسٹیپ آگے ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا ہم اب ڈر رہے ہیں کہ یار کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں. بالکل صحیح ہے. اور وہ ریبیلینٹ کر رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے, نہیں ہم نہیں ماننا. تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, یا اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا, کہ ہم اپنے کوئی پروف کیسے کریں یا ان کو اپنے لیول پہ کیسے لے کے آئے. اگر میں قرآن کے ریفرنس آپ کو اس کے پہلے جواب دیتا ہوں, پھر بات کی بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب فرمائی کہ سورہ کہف کے جمعے کو پڑھا کرو. ہم پڑھتے ہیں, زیادہ تر لوگ نے دیکھا ہوگا پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں بہت سارے سبق آموز واقعات ہیں, اور ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کا بھی ہے جس کو ہم خضر علیہ السلام کے سفر کو کہتے ہیں, اور اس میں 3 جگہ جو ہے, ایک جگہ کشتی کو توڑا گیا, ایک جگہ ایک بچے کو قتل کیا گیا, اور ایک تیسری جگہ ایک یتیم بچے کی دیوار کو بنایا گیا جبکہ آپ بھوکے بھی تھے اور اجرت بھی طلب کر سکتے تھے. اور آپ نے ان سے پوچھا کہ پھر ہمیں اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی, اور پھر وہ حضرت خضر فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس کے نیچے کچھ خزانہ ہے جو یتیم بچوں کا ہے, جو یتیم بچوں کا ہے, اور اس کو بچانے کے لیے دیوار بنانا ضروری تھی. کرکس آپ کے سوال کا یہ ہے, وہ آیت ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا جو اب نہیں ہے. تو اگر میں نیک ہوں تو کائنات کا نظام میرے بچوں کی حفاظت کرتا ہے, تو آپ کی موجودگی میں آپ کا بچہ سوشل میڈیا پہ کیسے بگڑ سکتا ہے اگر آپ نیک ہیں. یہ ویسے میں نے آپ میں بڑا کانفیڈنس دیکھا ہے. اگر کیا ان سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بہت دفعہ ہم ایسے ماں باپ کو دیکھتے ہیں جو اپیرنٹلی بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں, جن کو ہم سالہ سال جانتے ہیں, تو یہ نہیں مانے تھے. تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, اس باپ کو موبائل کا ڈیٹا لاؤ پھر مجھے بتاؤ. تو آپ, یہ فطرت کا قانون ہے کہ جس کا باپ نیک ہے
اس کی اولاد کا اس کے جانے کے بعد کائنات کا نظام حفاظت کرتا ہے, تو پھر میں اپنی موجودگی میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے, دیکھیں میں جب پاکستان سے بھاگا تو میں ایک انتہائی غریب بچہ تھا. میں 14 دن ملیشیا کے اندر, حالانکہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام پہ تھا, صرف ایک وقت کا کھانا مجھے میسر تھا. 14 دن میں نے ایک وقت کے کھانے کے اوپر 24 گھنٹے گزارے, اس لیے کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلانا, مسلمان 18 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, میرا ایک کاؤنٹر سوال, اب اس کو اسی پہ بات مکمل کر لیں. تو اللہ نے مجھے اس مغرب میں رہتے ہوئے بہت چیزوں سے محفوظ رکھا. جب میرا بیٹا, ہم یہاں پہ آ گئے اور میرے بیٹی کو اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنی تھی, تو میرا بیٹا تو بہت امیر باپ کا بیٹا ہے. میرا بیٹا بہت امیر باپ کا بیٹا ہے اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. اور ابھی اگر پکچر جو ہے وہ گوگل پہ دیکھیے گا, وہ 6'2" گورا ہے, خوبصورت بچہ ہے. ہاں 6'2" کی ہائٹ, کینیڈین گورا بچہ ہے. اس کو اللہ نے ایک بہترین آواز دی, اتنی خوبصورت آواز دی کہ نصرت فتح علی خان کی جو بیوی کینیڈا میں رہتی تھی, اور کوئی تو ہے جو بنا رہا ہے, وہ میرے بیٹے کی سنتی تھی. اس کو ایسی خوبصورت آواز دی تھی, اور میرے بیٹے نے چوز کیا کہ میں حمد اور نعت پڑھتا ہوں کیونکہ میری آواز بہت اچھی ہے. چوز کیا, اور پھر ARY نے اس کی CD کو لانچ کیا, اور ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اس کو لانچ کیا. میرے بیٹے کے پاس تو بہت پیسہ تھا. میرا بیٹے کا جس دن پیپر ختم ہوا, صبح اس کی لاسٹ کلاس تھی, اس نے صبح کی فلائٹ لی اور یہاں آ گئے. اور ماما نے کہا کہ بیٹا کہہ لیں گے کہ وہ باقی چیزیں جگہ سب آن لائن ہو جاتی ہیں, ڈگری وہ آ جائے گی, سامان, اور پپا تو ایسے ہی جاتے رہتے ہیں کہ وہ جا کے لے آئیں گے. وہاں 1 گھنٹہ رکنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک, وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میرا سوال, اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے, اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. اس کی ماں کی تربیت, ہمارے خون کے اندر حلال کی جستجو, یہ سب سے ہمارے خون میں حلال کی جستجو. مجھے یہ بات معلوم ہے کہ میرے بچوں کو آپ کہیں بھیج دیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ سگریٹ کو ہاتھ لگا دیں, پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ. ایک سوال سوری شاید, ایک بندہ ہے, بڑی اسٹرگل کی اس نے 20 سے 30 سال کے دور میں, 30 میں اس کو پیسہ مل گیا, اب تھوڑا سا کوئی بات نہیں, ہو گیا ادھر ادھر تھوڑا, جو بھی تھوڑا حرام تو نہیں میں کہوں گی, مگر فار ایگزامپل اف ہی واز ناٹ دیٹ گڈ ایٹ دیٹ ٹائم, پھر اس کے یہاں 25 سال میں بچہ, 30-35 سال میں بچہ پیدا ہوا, 45 سال تک اسے یہ سمجھ آئی کہ اب میں اولاد والا ہوں, اور اس نے اپنی چیزوں پہ ریپینٹ کیا, اور پھر اب وہ اپنے بچوں کی خاطر دوبارہ نیک ہو گیا. اس میں کیا سولوشن ہے؟ اس کو اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے کہے کہ میں نے غلط تھا اور اب میں صحیح ہو گیا. والدین کو آئی ایم سوری کہتے ہوئے کیوں جان جاتی؟ بچوں کو بلا کے کیوں نہیں کہتے کہ ہم انسان ہیں, خیر و شر کے مجموعہ ہے, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم نے اپنے جانے میں کرنے کی کوشش کی, ہم نے یہ غلطی کی, بیٹا میں بہت شرمسار. ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ ساری عمر ہی نیک رہے, ضرور ایک دن بھی نہیں ہو سکتا, روز احتساب کرنا پڑتا ہے. میری بات سمجھے ہے نا, تو کوئی ایک بیڈ پیچ کی وجہ سے کہ آپ کی اولاد خراب ہو جائے گی, اس کے اثرات تو آئیں گے, اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا, اس کے اثرات تو آئیں گے, اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا. آپ نے کہا جی میں نے تو صرف 2 سال سگریٹ پی تھی, میرے بچے نے پتہ نہیں پینی شروع کر دی, تو بھائی اس کے اثرات تو آئیں گے. اب جس طرح آپ خود اب اسموکنگ سیسیشن پہ کام کریں گے, آپ اس کے بھی کام کریں گے, اثرات. اس کا مطلب ہے ماں باپ ہونا کتنی بڑی ذمہ داری ہے. ایسے ہی تو اللہ نے اختیار تھوڑی دیا کہ پھوپھی کے کہنے پہ بچہ پیدا کر لو, کہ 2 سال ہو گئے کچھ ہوا ہی نہیں, ایسے تھوڑی کہا. ہمارے تو حادثاتی طور پہ بچے پیدا ہوتے ہیں, ایسے تو نہیں کہا نا. تو یہ سوال یہ ہے کہ بچے پہلے تو یہ مان لیں کہ بچے آپ کی بیکاز آف انفارمیشن ایج آپ سے زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے کو کہنا سیکھیں آئی ڈونٹ نو یٹ, ابھی تک نہیں پتا مجھے, لیکن اب آپ کی یہ جستجو نہیں چاہیے کہ اس کا جواب ڈھونڈ کے لے کے آئیں, یا پھر اپنے آپ کو اتنا اپڈیٹڈ رکھیں. جیسے میری بیٹی جو ہے, اب ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ 1 بجے دونوں بچوں کو, ایک 22 سال کا ایک 27 سال, وہ جو آئے گی وہ بھی یہیں پڑی رہے گی, جائیں گے نہیں جائے گی. کیونکہ میری بہو پھر پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ کہو تو میں ہنی مون کے پیکیجز وغیرہ
उसने कहा इमरान अंकल जहाँ सब जाएंगे ना मैं वहीं जाऊंगी साथ, अकेले हम नहीं जाएंगे। अच्छा कई अगला मेरा फिर साहब खैर क्यों बहुत है? ज्यादा हो सवाल गया। ये है कि ये वो क्यों बच्चों है? के बाद जो अब हमारे दामाद और बहुएं आती हैं वो भी कई दफा आपको पता ही है फिर। दामाद और बहू बेटा और बेटी क्यों नहीं है? आप तो उन्हें समझ रहे हैं, अगर वो आपको नहीं समझ रहे तो ऐसा क्या हो नहीं करेंगे? सकता कि आप उनको समझे और वो आपको ना समझे। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। हर एक का दिल इतना बड़ा नहीं होता। कम्युनिकेट करें ना, आए तो सही, उनके लेवल पे तो आए, उनके साथ बैठ के वो तो करें, अरे उनके लेवल पे तो आए। क्या अगर आपका दामाद है तो आप उससे बहुत ज्यादा दोस्ती रखें? हर हाल में। आज कोई समझ रहा है कि मैं अपने बच्चों को सख्ती से पाल लूंगा, आपको लगता है कि मैं तशद्दुद से पाल लूंगा? इनकलाब अजीम बर्पा किया पैगंबर आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बताया तो सही, किसी पे हाथ उठाया? मदीने के बच्चे अपनी माँ की नहीं सुनते और अल्लाह के रसूल के पास लेके आते हैं और वो उसकी सुनते हैं। वो इसलिए सुनते हैं कि घुटनों बैठ के उस बच्चे को अपने कांधों पे बिठाते हैं। आप करें ना ये काम। आप दामाद को बोले तो बेटा है मेरा, बहू को बोले तो मेरी बेटी है। अगर वो बड़े दिल के ना निकले तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए, माफ करें। हाँ, दरगुजर करें, उनकी नीड्स को समझें, उनको वही वाला स्पेस दें। वो नहीं जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ ना। अगर आपका इंटरेस्ट, मेरे घर के अंदर मेरी वाइफ इज अ बेस्ट कुक, वो हर चीज जो बच्चे को चाहिए वो उससे बेहतर घर में बनाती। मैं बच्चे कह यार जैसे कहते पिज्जा और पास्ता नहीं ऑर्डर कर दे, मम्मा अच्छा बनाती। मेरे घर के अंदर मैं वाहिद आदमी हूँ जो सॉफ्ट ड्रिंक पीता, वरना कोई नहीं पीता। बड़ी एक्सपायर होती है हमारे बड़ी बात। हमारे चॉकलेट और सोडा एक्सपायर हो जाता है, रखे कोई नहीं पीता। क्या पीते हैं फिर वो? पानी, जूस, ताजा जूस। पानी, जूस। मैं वो कभी कभार वो 7 अप या ऐसा कुछ है वो सबसे स्पॉइल्ड बच्चा मैं ही कर। इमरान बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे, अल्लाह आपको मजीद लोगों के दरमियान उनके ताल्लुकात बेहतर करने के लिए की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह आपको मजीद ऐसे लोगों से मिलवाए जिनकी ज़िंदगी में शायद बहुत नाउमीदी है, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ सोर्स जो उनको किसी पॉजिटिविटी की तरफ ला सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, इट वाज एन अमेजिंग शो। और ये दूसरा सितारा इम्तियाज हसन में मिलता है ऐसे। तो वी लुक फॉरवर्ड कि अब आपको जिस तरह इतने 5 कंट्रीज में तो मिल ही चुका है, बट ये 5 से 10 और 10 से 15। थैंक यू सो मच। अवार्ड वो है बेटा, वो दे दीजिए।